अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त और आज यानी 27 मई बरोज़े जुम्मा साल 2022 मैं मस्जिद से जुमा की नमाज़ पढ़ा के निकला। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त होगा कि मैंने जो ही अपने मोबाइल को देखा उस पे एक SMS मौसूल हो चुकी थी। वो SMS क्या है और किस नंबर से मौसूल हुई? नंबर से तो दिख रहा है वो कोई प्राइवेट नंबर होगा या सिस्टम का नंबर होगा या किसी कंपनी का नंबर होगा। नंबर तो ऐसा है कि यहाँ से फ़ोन उसमें नहीं लग रहा है। नंबर क्या है? +91 63 024 11 927। दोबारा नंबर सुन लीजिए, 91 63 024 11 927। इसमें इन्होंने एक मैसेज लिखी है, पढ़ी तो वो उर्दू में जाती है लेकिन है वो अंग्रेज़ी में। नीचे एक लिंक उन्होंने डाल रखी है। मैसेज क्या है? ये एप्लीकेशन लोगों को बिना कपड़ों के दिखाती है। ये ऐप लोगों को बिना कपड़ों के दिखाती है। मैंने पड़ोसियों को नंगा देखा और नीचे वो लिंक दे रखी है। जब मैंने इसको ओके किया, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर सामने आया, उसका नाम है थर्मल कैमरा, THERMAL कैमरा। तो खैर मैंने उसको छोड़ दिया, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया, अपने पास है। मुमकिन है कि मैं इस वीडियो के साथ भी वो जोड़ सकता हूँ जो आइकन है, ताकि आपको पता चले। ये सब मुझे क्यों अर्ज़ करना है? यहाँ इस वक्त पूरे आलम में 3 तहज़ीबें रहती और बसती हैं। एक है मगरिबी तहज़ीब, यूरोपी तहज़ीब, एक है आमसी तहज़ीब और एक है मुसलमानों की तहज़ीब। इसको कहते हैं इस्लामी तहज़ीब। जहाँ तक इस्लामी तहज़ीब और कल्चर की बात है कि अगर इस्लाम की बात की जाए, इस्लाम ने मर्दों और औरतों को भी इस बात का पाबंद किया है कि आपके कुछ आज़ा जिस्म के ऐसे हैं कि उन पर दूसरे किसी गैर महरम की नज़र नहीं आनी चाहिए। बल्कि इतना भी एहतियात है कि कभी कभार अगर घर में रहकर भी ऐसा कोई मर्द या ऐसी कोई औरत है कि जिनसे आप खौफ महसूस करते हैं कि ये आपकी इज़्ज़त के दुश्मन बन सकते हैं, आप उनके सामने भी पर्दे का एहतमाम करें, ताकि आपके ईमान और आपकी इज़्ज़त जो है वो नीलम ना होने पाए। यह है इस्लामी तहज़ीब। इस्लामी तहज़ीब में ये भी है कि आप किसी के ऐसे आज़ा को ना झांकें। और इस्लामी तहज़ीब ये भी है कि एक औरत ऐसे कपड़े बिल्कुल ना इख्तियार करे कि उसका जिस्म जो है बन बन के ज़ाहिर हो जाए। तो यह है इस्लामी तहज़ीब। अलग रवैया है, अलग मामला है कि अहले इस्लाम मुसलमान इस मामले में कितना अमल पैरा है और कितना इसको छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त बख्शी है, और जिन लोगों ने इस हुक्म को, अल्लाह के कानून को नज़रअंदाज किया है, अल्लाह ने उनको जो है ज़िल्लत की पस्ती में डाल दिया है, इनकी अपने किरदार की वजह से। यह है इस्लामी तहज़ीब। और आम तहज़ीब क्या है? जिसमें मुसलमान, हिंदू, हर बिरादरी के लोग रहते बसते हैं, लेकिन एक सादापन है कि वो भी अपने जिस्म के आज़ा, ख़ास आज़ा को दूसरों के सामने अयान नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन पर पर्दा ही होना चाहिए। और तीसरी तहज़ीब है मगरिबी तहज़ीब। वहाँ पर एक बहुत बड़ी मिक़दार में लोग ऐसे हैं कि जो अपने ख़ास आज़ा को ऐसे दुनिया के सामने इतना अयां करते हैं कि जैसे कि वो दुनिया उनकी या तो शौहर है या तो उनकी बीवी है।
جیسے میاں بیوی کے آپس میں تعلقات رہتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی نظام جو ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ ان میں بھی کھلے عام کھل کر جو ہے براہ راست ایک دوسری چیز کو کھل کر دیکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، شرافت کے خلاف ہے۔ لیکن مغربی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ اپنے آپ، اپنے جسم، اپنے اندرونی مسائل کو، اندرونی جسم کی ساخت کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنا، یہ اس میں ترقی سمجھتے ہیں۔ تو یہ سافٹ ویئر جو ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی پوری تفصیل سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر اگر یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو اور پھر آپ اس کے ذریعے سے کسی کی تصویر لینا چاہتے ہیں، گرچہ اس کے بدن پر کپڑے ہو لیکن وہ پورا کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک بالکل ننگا دکھے گا، اس کے اعضاء جسم جو ہے، خاص اعضاء، وہ بالکل نمایاں ہو جائیں گے، گرچہ وہ ریئل ہو یا کوئی مصنوعی ہو، وہ اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن اس ایپ کے استعمال سے اس اسلامی معاشرے میں، عام سے معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں جو لوگ وہ بس رہے ہیں جو اپنی عزت کے محافظ بننا چاہتے ہیں، جو اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ ان کی عزت کے ساتھ ان کو بلیک میل کرتے ہوئے کل اسی سافٹ ویئر کا استعمال عمل میں نہ لا کر جو ہے ان کی عزت کو جو ہے نیلام نہ کیا جائے۔ اس وقت جو ہے جن چیزوں سے ہمیں پھر دوچار ہونا پڑے گا اس معاشرے میں، کل جا کے جو کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا، پھر اس کا جو ہے افسوس اسلامی معاشرے کے اندر ہر فرد کو کرنا پڑے گا، عام سے معاشرے میں اندر ہر ہندو برادری کے ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، بدھسٹ ہو، سکھ برادری ہو، چاہے جون سی بھی برادری ہو۔ یہاں تک کہ میں اس بات کو کھول کر کہنا چاہوں گا، وہ لوگ جن کی بیٹیوں اور جن کے بیٹوں کے ساتھ کل خدا نخواستہ ایسا ہونے کو ہو جائے، وہ بیٹی کا باپ چاہے کوئی وقت کا جو ہے منتری ہو، وقت کا سی ایم ہو، وقت کا پی ایم ہو، وقت کا ایم ایل اے ہو، وہ شعبہ پولیس سے تعلق رکھتا ہو، شعبہ فوجیات سے تعلق رکھتا ہو، شعبہ تعلیمات سے تعلق رکھتا ہو، شعبہ صحت سے تعلق رکھتا ہو، یا انجینئرنگ شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یا دھارمک لوگ ہو، جس قسم کے لوگ بھی اس چیز سے وابستہ ہوں گے کہ ان کے پڑوس یا ان کی ذات کو اس کیمرے اور اس سافٹ ویئر کی وجہ سے جو ہے بے عزتی کا شکار ہونا پڑے، معاشرے کے اندر ان کو رسوا اور نیلام کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، تو اس صورت میں معاشرے کے ہر فرد کو جو ہے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ سافٹ ویئر، اگر اس کی یہی حقیقت ہے، یہ جہاں ملک دشمن ہیں، جہاں یہ عزت دشمن ہیں، یہ ملت دشمن ہیں، یہ قوم دشمن ہیں، یہ ہماری بہنوں کا دشمن ہے، ہمارے بھائیوں کا دشمن ہے، کل جو رشتے بنے ہوں گے، کل خدا نخواستہ اگر اس قسم کی فوٹو سوشل میڈیا پہ آ گئی، شوہر بیوی پہ شک کرے گا، بیوی شوہر پہ شک کرے گی، بھائی بہن پہ شک کرے گا، اور بہن بھائی پہ شک کرے گا، رشتے آپس میں بکھر جائیں گے، رشتے آپس میں ٹوٹ جائیں گے، لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، بنے رشتے بگڑ جائیں گے، اور پھول جیسے رشتے جو مہک سے جو ہے معطر ہو رہے ہیں، کل وہ بدبو میں پھیل جائیں گے، بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس سافٹ ویئر کو کم از کم نہیں بلکہ میں ہر اعتبار سے جن لوگوں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، میں ان سے درخواست کروں گا، آپ اسلامی تہذیب میں ہیں، عوامی تہذیب میں ہیں، یورپن تہذیب میں ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سطح ہو یا گورنمنٹ سطح، ہر ایک کو چاہے کہ اس کو رپورٹ کرے، اس کو کسی بھی صورت میں ختم کرنے کی بھرپور مہم چلائی جائے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسے جس قسم کے سافٹ ویئر جو ہے ملتے ہیں، چاہے وہ پلے اسٹور سے ملتے ہیں، براؤزر سے ملتے ہیں، کروم سے ملتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں، ان کو جو ہے ہر حال میں آپ کل عدم کرے، ایسا کچھ کرے کہ وہ قابل استعمال ہی نہ رہے، تاکہ کل جا کے ہماری بیٹی اور بہن کی عزت نیلام نہ ہونے پائے۔ ہمارے اللہ نے یہ فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں آپ ہاتھ بٹایا کرے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو برے کام ہیں جس سے کسی کی عزت بگڑ سکتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بات میں نے اس وجہ سے بتائی کہ تاکہ جو میں نے اپنی جگہ محسوس کیا ہے، ممکن ہے کہ جب آپ تک یہ کل بات پہنچ جائے آپ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے یا دیگر عورتوں سے درخواست کروں کہ آپ جس دھرم سے بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، آپ کی جو عادت ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی فوٹو کو ڈالنا، اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کو فوٹو شیئر کرنا، سینڈ کرنا، جیسے واٹس ایپ ہو، ٹیلی گرام ہو، ٹویٹر ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے دیگر
جو ہے ذرائع ابلاغ ہے ان کے ذریعے سے جو آپ اپنی فوٹو کو پورے عالم میں پھیلاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کوئی انہونی ہو جائے، پھر اس وقت جو ہے آپ کو افسوس کرنا پڑے، آپ کے والدین کو معاشرے کے اندر جھک کر چلنا پڑے۔ اللہ ہمیں اس حادثے سے حفاظت فرمائے، اور مغرب کے ان جیسے جو اس قسم کی تجارت کرتے ہیں، ہمیں ایسے تاجروں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام عالم انسانیت کی تمام عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹوں، ہمارے بھائی لوگ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔